موضوع ہے ڈینگی فیور۔ سندھ حکومت نے بتایا ہے کہ سفید مچھر کے کاٹنے سے ہونے والے ہیمریجک فیور سے گزشتہ 3 ماہ کے دوران 30 افراد ہلاک جبکہ 11 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مریضوں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ اس کا بیماری کا اثر خشک موسم تک جاری رہے گا۔ سندھ کے صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ اس سال مئی کے مہینے کے بعد ہیمریجک فیور کے مریضوں میں بتدریج اضافہ ہوا ہے اور یہ وائرس مزید پھیل رہا ہے۔ مریضوں کی اصل تعداد۔ صوبائی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ اس وقت شہر کے مختلف اسپتالوں میں 170 سے زائد مریض زیر علاج ہیں، جبکہ کراچی میں 20، اندرون سندھ میں 3 مریض فوت ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹروں کی تنظیم کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس درست اعداد شمار نہیں، مریضوں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے کراچی کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر قیصر سجاد نے بتایا کہ تمام اعداد شمار شہر کے چند سرکاری اسپتالوں سے لے کر بتائے جا رہے ہیں، جبکہ اس وقت شہر میں 400 سے زائد نجی اسپتال اور 6000 سے زائد کلینکس میں۔ اگر ہر نجی اسپتال میں روزانہ 1 مریض آ رہا ہو تو 400 مریض بنتے ہیں۔ صوبائی وزیر نے تسلیم کیا ہے کہ ان کے پاس سے 15 اسپتالوں کے اعداد و شمار ہیں، تاہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے محکمے کے تمام اسپتالوں سے رابطہ ہو اور انہیں ہدایت کی جائے کہ ڈینگی کے علامات کے مریض جیسے ہی اسپتال یا کلینک آئیں تو اس کی اطلاع دی جائے اور ٹیسٹ کروا لیے جائیں۔ خون بہاتے ہوئے مریض۔ عام طور پر لوگ مقامی ڈاکٹروں کی کلینک سے دوائی لینے کو ترجیح دیتے ہیں جو مریض کے مرض کی تشخیص نہیں کر پاتے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس سے مرض بگڑ جاتا ہے۔ جناح اسپتال کے شعبہ ایمرجنسی کے انچارج کا کہنا ہے کہ جب مریض کے منہ سے خون بہنا شروع ہوتا ہے اس وقت اسے اسپتال لایا جاتا ہے۔ پرائیویٹ ڈاکٹر ان کو طرح طرح کی دوائیں دیتے ہیں جن میں اینٹی ملیریا ڈرگ شامل ہیں جو اس بیماری کو بالکل نہیں دینی چاہیے۔ اس طرح سول اسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کا کہنا ہے کہ لوگوں میں یہ خوف ہے کہ ڈینگی بخار سے موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے مریض کے رشتہ دار پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ڈینگی میں شرح موت 4% ہے جو کہ بہت کم ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس بیماری میں بڑے عرصے تک تیز بخار ہوتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے اور جسم کے کسی حصے میں خون بہتا ہے۔ ان مریضوں کا علاج کیا جا سکتا ہے مگر یہ علاج گھر میں نہیں ہو سکتا۔ ٹیسٹ اور پلیٹلیٹس۔ ڈینگی وائرس سمیت دیگر حساس وائرس کے ٹیسٹ اسلام آباد نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ میں کیے جاتے تھے مگر اب کراچی میں بھی کیے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر کے مطابق شہر میں اب ٹیسٹ 2 نجی اور 1 سرکاری اسپتال میں کیے جا رہے ہیں۔ اس ٹیسٹ کی کم سے کم فی 600 روپے بنتی ہے مگر اب اس کی آدھی رقم سٹی گورنمنٹ ادا کرے گی۔ اس طرح پلیٹلیٹس کی 7500 فیس میں سے 500 روپے تمام بلڈ ٹرانسفیوژن ایجنسیز رعایت کریں گی جبکہ 50% فی سٹی گورنمنٹ ادا کرے گی۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا مطالبہ ہے کہ وائرس کے ٹیسٹ اور پلیٹلیٹس کی فراہمی مفت ہونی چاہیے اور یہ سہولت سرکاری اسپتال میں دی جائے۔ پی ایم اے کے ڈاکٹر قیصر سجاد کے مطابق سرکاری طور پر کم از کم تنخواہ 4000 روپے ہے۔ اگر کسی مریض کا بچہ اس بیماری میں مبتلا ہے تو وہ پلیٹلیٹس خریدنے کے لیے قوت نہیں رکھتا۔ اگر وہ یہ رقم اس کے لیے دے بھی دیتا ہے تو پھر اس کے لیے باقی ضروریات زندگی پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح حکومت کو تو غریبوں کو مار ہی رہی ہے۔ حفاظتی تدابیر اور اسپرے۔ صوبائی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ ڈینگی وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر ضروری ہیں اور عوام کو اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ مچھر کی افزائش کی روک تھام کے لیے شہری حکومت کی جانب سے اسپرے بھی کرایا جا رہا ہے۔ سٹی ناظم کے مطابق
18 ٹاؤن کے تمام یونین کونسلوں میں یہ اسپرے کیا گیا۔ کافی علاقوں میں دوبارہ بھی کیا جائے گا، لیکن کنٹونمنٹ کے علاقوں میں وہاں کے حکام کی جانب سے یہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ سول ایویشن اتھارٹی نے شہری حکومت کو فضائی اسپرے کی اجازت دے دی ہے۔ سٹی ناظم نے بتایا کہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ فضائی اسپرے کارگر ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر ہو سکتا ہے اس کی تمام تیاری مکمل ہے۔ صوبائی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ فضائی اسپرے غیر مؤثر ہے۔ یہ فضا سے کیا جاتا ہے جس سے یہ نہیں دیکھا جا سکتا مچھر کون سے علاقے میں ہے اور ہوا کا رخ کیا ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ بیماری مچھر کے کاٹنے سے پھیل رہی ہے، مگر حکومت اس مچھر کی افزائش پر قابو پانے میں ناکام ہو رہی ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر حکومت کوشش کر رہی ہوتی تو پھر اس بیماری میں کمی کے بجائے اضافہ کیوں ہو رہا ہوتا۔